اور بے حرکت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب روح
دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے، دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ دعوت ہر نبی کا کام ہے، یہ دعوت جو ہے ہر نبی کا کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعوت اس امت کے ذمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی ہے، دعوت اس امت کے ذمے لگا دی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑے داعی تو اللہ ہے، سب سے بڑے داعی تو اللہ ہے۔ ہمارے بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ یدعو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں بلا رہا ہوں، یہ اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہوں، اللہ یدعو الی دار السلام، سلام تمہارے گھر کی طرف اللہ بلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑے داعی جو دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر آئے ہیں۔ داعی کی مثال، دعوت والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ملک کا کوئی سفیر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، یعنی اس ملک والے پوچھتے ہیں بھائی تجھے ڈر دیا نا، تجھے کوئی خوف دیا نا، کیا آتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میری پاکستان کی جس ملک کا وہ سفیر ہوتا ہے، میرے پاس اس گورنمنٹ کی طاقت موجود ہے، میرے ساتھ گورنمنٹ کی طاقت موجود ہے، اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے۔ تو داعی کیوں بے خوف ہوتا ہے؟ داعی کیوں بے خوف ہوتا ہے؟ کہ داعی کو 100% یہ یقین ہے کہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے نا کہ پہلی چیز ہے یقینوں کی ہوتی ہے۔ ابھی تک ہمارے اللہ کے بس فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بلاتے تھے تو وہ اپنے تمام تقاضوں کو قربان کر دیتے تھے دین کی دعوت پر۔ جو بھی تقاضا ہوتا تھا وہ فوراً قربان کر کے لبیک کہتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبی سے بات بلند ہے، نکلو نکلو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلو۔ وہ صحابی بالکل نابینا تھا، بیمار تھا، معذور تھا، چلنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایسا دکھا کہ موت کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے اٹھاؤ اور لے چلو، مجھے اٹھاؤ اور لے چلو۔ ابا جان آپ اٹھنے کے قابل نہیں، آپ اٹھنے کے قابل نہیں، آپ چلنے کے قابل نہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ جا نہیں سکتے، جہاد کر نہیں سکتے، تبلیغ میں جا نہیں سکتے، آپ کو لے جانے کے کیا بیٹا؟ وہ صحابی کہا کرتا ہے چلو میرے بیٹو بات سنو، خدا کی قسم میں نے پوری زندگی جب بھی بلاوا آیا کہ نکلو میں نے کبھی لا لبیک نہیں کہا، میں نے پوری زندگی لبیک ہی کہا، میں نے کبھی لا لبیک نہیں کہا، میں نے پوری زندگی لبیک ہی کہا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ جاتے جاتے میں اس کام پر لبیک کا ہی بن جاؤں، جب اللہ کے پاس جاؤں تو یہ رہا نہ ہو کہ میری زندگی میں کبھی لا لبیک کا لفظ آ جائے، میری زندگی میں کبھی لا لبیک کا لفظ آ جائے۔ نکال کے بیٹے کو اٹھایا اور مسجد نبی کے دروازے پر آئے، لبیک کہا، لبیک کہہ کر جاتی ہے۔ یہ سارا ہمارا دل کیا ہے؟ بھائی 4 دن کا تقاضا، 7 سال کا تقاضا ہے، بڑوں کی طرف سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں صحیح کرنا چاہیے، لیکن کرنا تو چاہیے، لیکن یہ ادھر ہے، لیکن یہ ادھر ہے، لیکن یہ ادھر ہے۔ ابھی وقت سے پرائیویٹ کے اوپر سے یہ بات ہو رہی تھی، اس کو لگا کر نے کل جو سنا ہے، کہتے ہیں جو تقاضوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہے لیکن ابھی اس کے دل میں وہ لیکن خدا بنا ہوا ہے، اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں آیا، اگر نکل جاؤں گا تو میرے گھر کی حفاظت نہ کروں گا۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اللہ نہ کر سکتے ہو، اللہ کے ذریعے ہے۔ ہم لیکن کہتے ہیں، ہماری جو سارا زندگی میں یہ تفاوت ہے، یہ فرق ہے، یہ ڈفرینس ہے کہ ہم کہتے ہیں لیکن کام تو ٹھیک ہے کرنا ہے، لیکن وہ یہ تقاضا ہے، لیکن صحابہ کو جب بھی مبارک کیا تو لیکن نہیں کہا، لیکن نہیں کہا، لبیک کہا۔ میرے بھائیوں آپ بھی اگر ہماری زندگی اللہ نے کوئی
40% اللہ کی اطاعت لوگوں کو پیدا کرنے کا. ایک عورت 100% دعوت پر کھڑی ہو جائے تو اس کا فائدہ 70 اولیاء سے جاتا ہے. 70 اولیاء پیدا ہو اتنا فائدہ تین کون سے نہیں ہوگا, اتنا فائدہ ایک عورت کو 100%. اور ایسے فرمایا اگر ایک عورت خدا کا راستہ بدکاری پر کھڑی ہو جائے تو 1000 مردوں پر بدکار ہونے لگتا ہے. مجھے وہ بھائی دوستوں ہمیں اس دین والے کام کو بھیجا ہے, ہم آئے نہیں ہیں, یہ امت بھیجی گئی, یہ امت اللہ کے منتخب کرتا ہوا ہے, وہ اتباع اپنے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے ہمیں 100% صحابہ کو مسافر رکھ کے دین کا کام کرنا چاہیے. اللہ ہم سب